أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، آج ہفتہ وار دروس کی آخری نشست میں اور آپ حاضر ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے کہ میزان عمل کے اندر سب سے وزنی جو نیکیاں ہیں وہ کون کون سی ہیں جن سے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے. اس حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اس سے قبل بطور تمہید چند باتیں سمجھنا ضروری ہے کہ بحیثیت مسلمان جن چیزوں پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے، ہم نے انہیں دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں پر ایمان رکھا جائے، چاہے ہم نے اپنی ظاہری نگاہوں سے انہیں دیکھا یا نہیں دیکھا. اور جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں کسی قسم کا ذرہ بھر بھی شک کرنا یا تردد کا اظہار کرنا یہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور اس طرح بندہ مسلمان نہیں رہتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور قرآن نے بھی اخروی معاملات کو کہ میدان حشر میں کیا ہوگا اس کو تفصیل سے بیان کیا. اب قیامت کب آئے گی، اس کی کیا کیفیات ہوں گی، میدان حشر کی کیا کیفیات ہوں گی، جن چیزوں کو بیان کیا گیا ان کی کیا صورت ہوگی، یہ ہم نے نہیں دیکھا ہوا، اور اس پر ایمان رکھنا بغیر دیکھے یہ ایمان بالغیب کہلاتا ہے. اب وہ چیزیں جن کا تعلق میدان حشر کے ساتھ ہے، اخروی جو مقامات ہیں اور اخروی جو معاملات ہیں، ان کے اندر ایک صورت بیان کی گئی جو قرآن مجید میں بھی ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی پڑھی، اور نبی علیہ السلام کے فرامین میں بھی اس کو بیان کیا گیا. اس کو میزان کہا جاتا ہے. میزان سے مراد یہ ہے کہ وہاں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، اور جس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا، اور جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا رہ گیا اس کے لیے جنت کا راستہ مشکل ہو جائے گا. دنیا کے اندر جب ہم کسی چیز کا وزن کرتے ہیں تو اس میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف جاتا ہے. میزان کا جو معاملہ ہے وہ اس کے برعکس ہے، وہاں جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر کی طرف اٹھے گا. تو نیکیوں والا پلڑا اگر اوپر کی طرف اٹھا بھاری ہوا تو جنت کا جو راستہ ہے وہ آسان ہو جائے گا. اب اعمال کس طرح تلیں گے؟ مثلا نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کا بظاہر کوئی وزن، کیونکہ اس کی جسامت نہیں ہے، تو اس کا وزن کس طرح ہوگا؟ روزہ ہم نے رکھا تو روزے کا جسم تو نہیں ہوتا، تو روزے کا وزن کس طرح کیا جائے گا؟ اور اسی طرح دیگر اعمال صالحہ مثلا اخلاق حسنہ ہے، تو اس کا وزن کس طرح ہوگا؟ اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا، تو اس کا وزن کس طرح کیا جائے گا؟ اس حوالے سے بھی وضاحت کی گئی. لیکن حقیقت حال کیا ہے یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. مفسرین کے اقوال ہیں کہ کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، باقی حقیقت کیا ہے یہ رب جانتا ہے، یہ اس کا محبوب جانتا ہے.
قرآن مجید فرقان حمید میں اس حقیقت کو سورۃ الانبیاء میں بیان کیا، فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے تو کسی آدمی پر بھی کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ میں اس کی مثال یوں عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر ہم چاہیں کہ پلڑا جو ہے وہ حقیقت سے برعکس بھاری ہو جائے یا ہلکا ہو جائے تو وہ ہم کر سکتے ہیں، یہ دنیا کے معاملات ہیں، لیکن اخروی معاملات کے اندر جو میزان ہے اس میں ایسا نہیں ہوگا۔ جس کی جتنی نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو اتنا وزن ہوگا، اور جس کے نامہ اعمال میں جتنی بدی ہے اس کو اتنا وزن ہوگا۔ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا میزان کے اندر اعمال کو تولتے ہوئے۔ اور فرمایا اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوئی، عمل کیا ہوا، تو ہم اس کو بھی سامنے لائیں گے اور نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، اور اگر وہ برائی ہوئی تو اس کو برائیوں والے پلڑے میں رکھیں گے۔ اور حساب و کتاب لینے کے لیے رب کریم فرماتا ہے کہ ہم کافی ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا یہ حق ہے، تو جن لوگوں کے ترازو کے پلڑے بھاری ہوں گے قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا۔ یعنی آج کے لیے کوشش کی، لیکن جو قرآن نے کہا تھا کہ ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، تو اس نے اس حوالے سے سوچ و وچار نہیں کیا۔ دنیاوی معاملات کے اندر تو وزن پیدا کر لیا، اپنے بینک بیلنس کے اندر بھی، اپنے معاشرتی سٹیٹس کے اندر بھی وزن پیدا کیا، لیکن کل قیامت کے دن جو چیز اس کے لیے فائدہ مند تھی اس کے وزن کو بڑھانے کے لیے اس نے سوچ و وچار نہیں کیا۔ تو فرمایا یہ وہی بندہ ہے جس نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، کیونکہ وہ ہماری آیات سے ظلم اور ناانصافی کیا کرتا تھا، احکام الہی پر عمل نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہو تو گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو مولا کائنات نے فرمایا 4 چیزیں ذکر کی، اور اس میں ایک یہ تھی کہ وَالْعَمَلُ بِالتَّنزِيلِ، تقویٰ یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو احکام اتارے ہیں ان پر عمل کرنا، یہ بھی تقویٰ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس نے ہماری آیات کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو آج اس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا رہ گیا۔ اور سورۃ القاریہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوا وہ اپنی من پسند زندگی وہاں گزارے گا، جنت کی زندگی، خلد کی دائمی ابدی زندگی وہ گزارے گا جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا پلڑا ہلکا رہ گیا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور فرمایا جانتے ہو ہاویہ کیا ہے؟ فرمایا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور یہ اس آدمی کے لیے ہوگی جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا رہ گیا۔ اب قرآن مجید کے اندر یہ جو تمہیدی گفتگو ہے، اس سے یہ آپ بات سمجھیں کہ قرآن خود بار بار اس بات پر ابھار رہا ہے کہ نیکیوں والا پلڑا بھاری کرنے کی کوشش کرو، اس کی فکر کرو کہ تم جو میزان ہے اس میزان حسنات کو کس طرح بھاری کرو گے، اور کس طرح وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو اور جنت کا منزل آسان ہو۔ اب وہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے؟ سب سے پہلی بات مفسرین نے لکھی کہ وہ جو عمل کرنے والا آدمی ہے، بندہ مومن جس نے عمل کیا، اس کو میزان میں تولا جائے گا، اس کا میزان میں وزن کیا جائے گا۔ اب یہاں پھر ذہن میں ایک سوال آتا ہے، کسی کا وزن زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، تو جب وزن کیا جائے گا کسی کا زیادہ ہوگا، کوئی بھاری بھرکم ہے، کوئی کمزور ہے، تو پھر یہ وزن جب آدمی کا کیا جائے گا تو پھر کس طرح فیصلہ ہوگا؟ تو ذرا یہ حدیث سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک بہت فربا آدمی کو لایا جائے گا، فربا آدمی کو جس کی جسامت زیادہ ہوگی، وزن زیادہ ہوگا، لیکن اللہ کے پاس اس کا وزن مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اعمال نہیں ہیں، نیکیاں نہیں ہیں۔ تو اس آدمی کے وجود کا وزن بھی اعمال کے مطابق ہوگا، یعنی ظاہری وزن نہیں ہوگا، اس کے اعمال کے مطابق اس کا وزن بڑھے گا یا کم ہوگا، ظاہری وزن کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی ایمان افروز روایت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا مسواک توڑنے کا، اور جو پیلو کا درخت ہوتا ہے، جو مسواک ہوتی ہے پیلو کی، وہ توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پنڈلیاں تھی وہ بہت پتلی اور کمزور تھی۔ جب آواز چلی تو اس سے حضرت عبداللہ ابن مسعود جو تھے وہ جھومنے لگ گئے۔ اس پر بعد صحابہ کرام مسکرانے لگے خوشطبی کے طور پر۔ جب مسکرائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مما تضحکون، تم کیوں ہنس رہے ہو، کیوں مسکرا رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں کہ ان کی پنڈلیاں کتنی کمزور ہیں کہ ہوا کی وجہ سے وہ خود بھی جھوم رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جملہ سنیے اور اس کا لطف لیجئے۔ فرمایا، والذی نفسی بیدہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لہما اسقل فی المیزان من احد، یہ جو پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں نا، کل میزان کے اندر جب عبداللہ ابن مسعود کا وزن ہوگا تو احد پہاڑ سے بھی زیادہ ان کا وزن نکلے گا۔ ان کی نیکیوں کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے بظاہر ان کی جسامت کوئی نہیں ہے، لیکن تعبیر یہ ہے کہ جب ان کو میزان میں تولا جائے گا تو اپنی حسنات کی وجہ سے فرمایا ان کا جو وزن ہے وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو ایک قول یہ ہے کہ عمل کرنے والا جو آدمی ہے اسے میزان میں تولا جائے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ فرشتے جن رجسٹر کے اندر، اعمال ناموں کے اندر ہمارے اعمال درج کر رہے ہیں، ان اعمال ناموں کو، صحیفوں کو، رجسٹر کو میزان کے اندر تولا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، جب دو فرشتے لکھنے والے اس کے دائیں اور بائیں طرف بیٹھ کر ہر چیز تحریر کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ہر وقت وہ چیز کو تحریر کر رہے ہیں، کرامن کاتبین جنہیں کہا جاتا ہے، تو فرمایا کہ جب بھی وہ اپنی زبان سے کوئی بات کرتا ہے، کوئی بھی بندہ مومن، کوئی بھی انسان جب بھی کوئی کلام کرتا ہے تو وہ فرشتے جو دائیں بائیں موجود ہوتے ہیں وہ اس کلام کو بھی لکھتے ہیں، اور وہ بندہ جو عمل کرتا ہے اس عمل کو بھی اس رجسٹر کے اندر، صحیفے کے اندر، اعمال نامے کے اندر لکھتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر وقت ایک مستعد نگران فرشتہ موجود ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یقیناً تم پر فرشتوں کو نگران بنایا گیا ہے۔ اب ذرا یہ بات اس حوالے سے دیکھیے کہ ہماری تنہائیاں، ہماری خلوت، ہماری جلوت اور ہماری زبان کی گفتگو، ہمارے اعمال، جبکہ فرشتے ہر وقت نگران کے طور پر موجود ہے اور ہر عمل کو وہ لکھ رہے ہیں، ہر زبان سے نکلی ہوئی بات کو وہ لکھ رہے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ بڑے معزز ہیں لکھنے والے، جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ اور قیامت کے دن فرمایا انہی اعمال کو میزان کے اندر تولا جائے گا۔ اگر نیکیوں والا رجسٹر بھاری ہوا تو جنت میں جانے میں آسانی ہوگی، اور اگر بدی والا رجسٹر وزنی ہوا تو اس میں جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ پھر قرآن مجید میں یہ بھی کہا کہ ہم نے ہر انسان کے نامہ اعمال کو اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ آج اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا اور کوئی جانتا نہیں کہ میں کیا کرتا ہوں، ظاہری تصنع کے طور پہ، بناوٹ کے طور پہ تقویٰ کو اختیار کر لے، اندر خانے کہانی کچھ اور ہو، تو قرآن کہتا ہے کہ یہاں دنیا میں تو یہ کر لے گا، لیکن کل کیا ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال کو اس کی گردن میں لٹکایا جائے گا، جسے ہم روز قیامت ایک کتاب کی شکل میں نکالیں گے، اور انسان اپنی اس کتاب کو کھلا ہوا پائے گا۔ باقی لوگوں کے سامنے جب وہ کتاب کھلے گی تو دنیا میں اس نے جو کچھ لوگوں سے چھپ کر کیا وہ کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے آ جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال کو لوگوں کے سامنے کھولا جائے گا، اور پھر اس انسان سے کہا جائے گا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ اس انسان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی یہ کتاب پڑھو، نامہ اعمال پڑھو، وہ صحیفہ اور رجسٹر پڑھو جس میں تمہارے اعمال لکھے ہوئے ہیں، اور فرمایا تم خود ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ یعنی اگر میزان میں وزن نہ بھی کیا جائے
تو یہ تمہارا رجسٹر تمہارے سامنے موجود ہے، تم خود فیصلہ کرو کہ تم نے زندگی اعمال حسنہ سے بھرپور گزاری ہے یا گناہوں میں گزاری ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے نبی علیہ السلام کا، فرمایا جو اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج، ان اعمال کا وزن ہوگا۔ اب آپ کی توجہ ہے، پہلا قول یہ ہے کہ اس آدمی کو تولا جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ فرمایا اعمال کا وزن ہوگا، جو اعمال ہے ان کو تولا جائے گا۔ اب کیسے تولا جائے گا؟ جو پہلی بات میں نے عرض کی کہ نماز کی کوئی جسامت نہیں ہے، روزے کا کوئی جسم نہیں ہے، تو کس طرح تولا جائے گا؟ تو اس کا جواب مفسرین نے لکھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اپنے ہر چاہے پر قادر ہے، رب چاہے گا تو اعمال کو بھی تول لے گا۔ تو وہ رب کریم جو چاہے تو وہ صورت نکال کر اعمال کو بھی تولے گا۔ تو فرمایا اللہ جب کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو رب چاہے گا تو ان اعمال کو اللہ کریم نامہ اعمال کے اندر تولے گا۔ اب آئیے موضوع کی طرف، یہ بھی موضوع کا ایک تمہیدی حصہ تھا، سمجھنے والی گفتگو تھی، اور اللہ کریم کے فضل سے آپ نے سمجھی ہوگی یہ بات کہ اعمال کس طرح تلیں گے۔ اور یہ بات اس لیے عرض کی کہ میزان چونکہ ہم نے دیکھا ہوا نہیں ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں، اس بات میں ہم نہ جائیں کہ کس طرح تلیں گے، ممکن نہیں ہے یا ممکن ہے، تو اس بات میں بحیثیت مسلمان ہمیں نہیں جانا